السلام علیکم دوستو، ایک بزرگ امام صاحب بتاتے ہیں، میں نے اپنی زندگی کے کئی سال آذان کی آواز، سجدوں اور اللہ کے گھروں کی خدمت میں گزارے ہیں۔ کئی مسجدیں دیکھی ہیں، کئی لوگ ملے، لیکن جس مسجد کی آج میں بتانے جا رہا ہوں وہ میری زندگی کی سب سے بھاری، سب سے رہسیامئی اور سب سے گہری پریکشا تھی۔ یہ کہانی صرف ایک مسجد کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے ڈر اور یقین کے بیچ کھڑے ایک انسان کی۔ جب مجھے اس مسجد کا امام بنایا گیا تو گاؤں والوں کے چہروں پر عجیب سا سناٹا تھا۔ کوئی نظریں چرا رہا تھا، کوئی چپ چاپ سر ہلا رہا تھا اور کوئی ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کہنا چاہتا ہو، تم نہیں جانتے تم کس راستے پر چل پڑے ہو۔ میں سب سمجھ گیا لیکن کچھ کہا نہیں۔ ایک بزرگ نے دھیرے سے کہا، بیٹا تم نہیں جانتے یہ مسجد رات کو ٹھیک نہیں رہتی، عجیب آوازیں آتی ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، اگر مسجد آباد ہو جائے تو پھر کسی اور مخلوق کو آنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ وہ مسجد گاؤں کے آخری سرے پر تھی، پرانی، خاموش اور بالکل ویران۔ دیواریں اتنی پرانی تھی کہ ان پر سالوں کا اثر صاف نظر آ رہا تھا۔ صحن میں جنگلی گھاس اگی ہوئی تھی، پیڑوں کی جڑیں دیواروں سے لپٹی ہوئی تھی اور محراب کے اندر ایسی خاموشی تھی جو سیدھی دل میں اتر جاتی تھی۔ جب میں پہلی بار اس کے دروازے کے سامنے پہنچا تو میرے قدم اپنے آپ رک گئے۔ دل کے اندر ایک عجیب سا ڈر اٹھنے لگا، ایسا ڈر جو آواز نہیں کرتا، بس دھیرے دھیرے اندر پھیل جاتا۔ میں نے گہری سانس لی اور دل میں کہا، یہ اللہ کا گھر ہے، ڈر کس بات کا۔ میں دھیرے دھیرے محراب کی طرف بڑھا، ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ آنکھیں بند کی اور اذان کے شبد زبان پر آ گئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری آواز دیواروں سے ٹکرائی، گنبد کے نیچے گونجی اور پھر لوٹ کر میرے ہی کانوں میں آ گئی۔ لیکن مسجد پوری طرح خالی تھی، نہ کوئی نمازی، نہ کوئی جواب، نہ کوئی ہلچل، صرف میری اپنی آواز جو مجھے بار بار یہ احساس دلا رہی تھی کہ میں بالکل اکیلا ہوں۔ نماز کے بعد میں دیر تک محراب کے پاس بیٹھا رہا۔ خاموشی بہت بھاری تھی، ایسی خاموشی جو کچھ کہتی ہو لیکن بنا شبدوں کے لیے ایک بوجھ سا محسوس ہوا۔ لیکن اسی بوجھ کے نیچے ایک ضد بھی جاگ اٹھا۔ میں نے طے کر لیا، میں اس مسجد کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، چاہے کوئی ساتھ دے یا نہ دے۔ اسی دن میں نے طے کر لیا تھا، اب جو بھی ہو اس مسجد کو میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میں نے جھاڑو اٹھائی، صحن میں جمی موٹی مٹی صاف کی، گھاس اکھاڑی، سوکھے پتے ہٹائے، دیواروں سے جالے اتارے۔ ہاتھ تھک جاتے، کمر دکھنے لگتی، لیکن دل کے اندر عجیب سی طاقت بھرتی جاتی۔ شام ڈھلی، اندھیرا پھیلنے لگا۔ میں نے ایک چھوٹی سی موم بتی جلائی اور قرآن کی تلاوت شروع کی۔ تلاوت کرتے ہوئے کئی بار ایسا لگا جیسے کوئی سن رہا ہو، جیسے خاموشی بھی سر جھکا کر بیٹھی ہو۔ پہلی رات بہت بھاری تھی، ہوا ٹھنڈی تھی، دیواریں جیسے پرانی کہانیاں سنا رہی ہوں۔ ہر کونا کچھ کہتا ہوا سا لگتا تھا۔ ڈر آیا لیکن میں نے خود کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ عشاء کے بعد میں وہیں لیٹ گیا۔ نیند دیر سے آئی۔ جب صبح آنکھ کھلی تو میں کچھ پل تک سمجھ ہی نہیں پایا کہ میں کہاں ہوں۔ پھر اچانک میری نظر صحن پر گئی اور میں سن رہ گیا۔ وضو کے برتن پوری طرح بھرے ہوئے تھے۔ صحن کل سے زیادہ صاف تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے رات بھر کسی نے محنت کی ہو۔ میں دیر تک وہیں کھڑا رہا، آنکھیں مل کر دوبارہ دیکھا، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ میں گاؤں گیا، لوگوں سے پوچھا کیا کوئی رات میں مسجد گیا تھا؟ سب نے انکار کر دیا۔ کسی نے قسم کھائی، کسی نے حیرانی سے دیکھا۔ میں چپ ہو گیا۔
لیکن دل کے اندر ایک سوال جاگ اٹھا۔ بدلتی ہوئی راتیں، دن بیتتے گئے، ہر صبح مسجد میں کچھ نہ کچھ بدلا ہوا ملتا۔ کبھی وضو خانے میں پانی بھرا ہوتا، کبھی صحن پہلے سے زیادہ صاف، کبھی چراغ درست۔ میں نے اسے اللہ کی مدد سمجھا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک انجانا سا احساس پلنے لگا۔ گاؤں والے دن میں تو پاس سے نکل جاتے، لیکن جیسے ہی رات کی بات ہوتی ان کے چہرے بدل جاتے۔ مولوی صاحب، میں نے پہلے ہی کہا تھا اس مسجد میں کچھ ہے۔ میں بس اتنا کہتا، جب اللہ کا گھر آباد ہوتا ہے تو ڈر اپنے آپ چلا جاتا ہے۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا، میں نے مسجد کی دیوار کے پاس 3 سایوں کو دیکھا۔ 3 نوجوان چہروں پر نہ ڈر تھا نہ حیرانی۔ ایک نے آگے بڑھ کر کہا، السلام علیکم مولوی صاحب۔ میں چونکا، وعلیکم السلام، تم لوگ؟ وہ بولے، ہم آپ کی مدد کرنے آئے ہیں۔ اس مسجد کی۔ میں نے ایک پل سوچا، پھر پوچھا، تو رات کو صفائی تم لوگ کرتے ہو؟ وہ ہلکے سے مسکرائے، جی ہمیں یہی ذمہ داری دی گئی ہے۔ دل نے گواہی دی، یہ عام لوگ نہیں ہیں، لیکن میں نے کچھ اور نہیں پوچھا، بس اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ چپ چاپ کام میں لگ گئے۔ ایک صفائی کرنے لگا، دوسرا چراغ ٹھیک کرنے لگا، تیسرا وضو کے برتن بھرنے لگا۔ ان کی ہر حرکت میں عجیب سا سکون تھا۔ فجر سے پہلے وہ بنا آواز کیے چلے گئے۔ میں نے سوچا شاید اب کبھی نہ آئیں، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ تو بس شروعات تھی۔ اگلی رات وہ تینوں پھر آ گئے۔ نہ دروازہ کھلنے کی آواز، نہ قدموں کی آہٹ، بس یوں لگا جیسے وہ پہلے سے ہی موجود ہوں۔ اس رات پہلی بار میری تنہائی کسی نے بانٹی۔ مسجد کی خاموشی وہی تھی، لیکن اب وہ خالی نہیں لگتی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اندھیرے میں کسی نے دیا رکھ دیا ہو، جو دکھتا نہیں پر راستہ ضرور دکھا دیتا ہے۔ عجیب باتیں، وہ مجھ سے زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے، لیکن جب بولتے تو سیدھے دل میں اترتی۔ میں نے ایک رات ہمت کر کے پوچھا، تم لوگ دن میں کہاں رہتے ہو؟ وہ بولے، مولوی صاحب، ہماری سچائی ہر کوئی سہن نہیں کر پاتا، ہمیں بس اپنا فرض پورا کرنے دیجیے۔ میں چپ ہو گیا۔ شاید دل سچ سمجھ چکا تھا، لیکن دماغ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ مسجد بدلنے لگی، دن بیتتے گئے۔ فجر کی آذان پر پہلے ایک چہرہ دکھا، پھر 2، پھر دھیرے دھیرے صفیں بھرنے لگی۔ جو مسجد کبھی ڈر کی نشانی تھی، وہ اب سکون کا ٹھکانہ بن رہی تھی۔ گاؤں والے کہتے، مولوی صاحب، آپ نے تو اس مسجد کی رونق ہی بدل دی۔ میں مسکرا دیتا، لیکن دل جانتا تھا یہ بدلاؤ صرف میری وجہ سے نہیں تھا۔ ایک رات میں نے ان کے لیے کھانا بنایا۔ کہا، رات بھر کام کرتے ہو، کچھ کھا لو۔ وہ ہلکے سے مسکرائے، مولوی صاحب، ہمیں بھوک نہیں لگتی۔ میرے دل میں ایک اور سوال جاگا، کون ہوتے ہیں جنہیں بھوک نہیں لگتی؟ لیکن میں نے کچھ نہیں کہا۔ کچھ سوال جواب سے پہلے صبر مانگتے ہیں۔ وہ منظر کئی بار میں نے دیکھا۔ وہ وضو کرتے تھے، پانی ان کے ہاتھوں سے بہتا تھا، لیکن زمین سوکھی رہتی تھی۔ میں نے آنکھیں ملی، دوبارہ دیکھا، منظر وہی تھا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس رات پہلی بار ڈر آیا، لیکن یہ ڈر بھاگنے والا نہیں تھا۔ یہ ایسا ڈر تھا جو سر جھکا دیتا۔ ایک دن میں نے گاؤں کے بزرگوں سے پوچھا، کیا تم ان تینوں نوجوانوں کو جانتے ہو جو ہر رات مسجد میں آتے ہیں؟ سب نے حیرانی سے دیکھا، کون؟ یہاں تو آپ کے سوا کوئی نہیں آتا۔ اس دن شک یقین میں بدلنے لگا، اور یقین ڈر میں نہیں، سکون میں ڈھل رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ مسجد اب صرف عمارت نہیں رہی تھی، وہ ایک احساس بن چکی تھی، ایک ایسی جگہ جہاں دل اپنے آپ ہلکا ہو جاتا تھا۔ ایک رات زوردار بارش ہو رہی تھی، بادل گرج رہے تھے، ہوا ٹھنڈی تھی۔
میں مسجد کے اندر بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کوئی آیا ہے، نہ دروازے کی آواز نہ قدموں کی آہٹ۔ نظر اٹھائی تو وہ تینوں سامنے کھڑے تھے۔ ان کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے لیکن فرش پر پانی کی ایک بوند بھی نہیں تھی۔ میں نے دوبارہ تلاوت شروع کر دی۔ دل تیز دھڑک رہا تھا لیکن عجیب بات یہ تھی، ڈر نہیں تھا۔ کچھ آیتیں پڑھنے کے بعد جب نظر اٹھائی تو وہ وہاں نہیں تھے۔ نہ دروازہ کھلا نہ بند ہوا، بس تھے اور پھر نہیں تھے۔ اس رات نیند مجھ سے دور رہی۔ میں سوچتا رہا یہ کون ہے، کہاں سے آتے ہیں اور صرف اسی مسجد میں کیوں؟ دن بیتتے گئے، مہینے گزر گئے، مسجد پوری طرح آباد ہو چکی تھی۔ دور دور سے لوگ آنے لگے، کچھ نماز پڑھنے، کچھ صرف اس سکون کو محسوس کرنے جو یہاں بس چکا تھا۔ لوگ کہتے آپ کے آنے کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ میں دل میں کہتا ہوں نہیں، مجھے بدلا گیا ہے۔ ایک رات میں نے ہمت جٹائی، ان میں سے ایک کے سامنے بیٹھ کر کہا، بیٹا میں بوڑھا آدمی ہوں، مجھ سے سچ مت چھپاؤ، تم آخر ہو کون؟ وہ کچھ پل خاموش رہا، پھر بولا، ہم وہ ہیں جنہیں انسان نہیں کہتے اور جنہیں انسان دیکھ نہیں پاتے۔ میری سانس رک سی گئی۔ میں نے دھیرے سے کہا، تو تم جنات میں سے ہو؟ وہ بولا، جی ہاں، اور ہمیں اس مسجد کی خدمت پر لگایا گیا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، اگر یہ راز ہے تو مجھے اسے سنبھالنے کی طاقت دینا۔ اس رات کی خاموشی باقی ساری راتوں سے الگ تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد میں دیر تک محراب کے پاس بیٹھا رہا۔ دل بے چین تھا لیکن ڈر نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی امتحان ختم ہونے والا ہو اور نتیجہ پہلے سے لکھا ہو۔ وہ آخری بار آئے، کچھ دیر بعد وہ تینوں آئے۔ اس بار ان کے چہروں پر وہی ہلکی مسکان نہیں تھی جو میں مہینوں سے دیکھتا آ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں وقار تھا، سنجیدگی اور جدائی کی پرچھائیاں بھی۔ ایک نے کہا، آج ہم آخری بار آئے ہیں۔ میرے دل نے ایک پل کو جھٹکا کھایا، ہمارا کام پورا ہو چکا ہے، مسجد اب آباد ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا، بابا جی، دراصل بات یہ ہے کہ کئی سال پہلے ہمارے بزرگوں نے اسی مسجد میں لوگوں کو ڈرا کر بھگا دیا تھا، اسی وجہ سے یہ مسجد ویران ہو گئی۔ ہم یہاں اس لیے آئے تاکہ اپنے بزرگوں کی غلطی کا کفارہ ادا کر سکیں۔ ہمیں صفائی کی خدمت کی اور آپ کا ساتھ دیا تاکہ اللہ کا گھر دوبارہ آباد ہو جائے۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا، تم انسانوں سے چھپ کر کیوں کر رہتے ہو؟ تو تم نیک کام کر رہے ہو۔ وہ بولے، ہم دن کی روشنی میں نہیں آ سکتے، اگر کوئی ہمیں دیکھ لے تو ڈر جائے گا، اس لیے ہم صرف رات میں آتے ہیں۔ میں نے کہا، تم نے ویران جگہ کو رونق دار بنا دیا۔ میں نے ان کے قدم چھونے چاہے لیکن ہاتھ ہوا میں رہ گیا جیسا دھواں ہو۔ وہ مسکرا دیے۔ ان میں سے ایک نے کچھ سکے نکالے اور کہا، انہیں رکھ لیجئے، مسجد کے کام آئیں گے۔ وہ سکے عام نہیں تھے، ان میں عجیب سی گرماہٹ تھی۔ ان کے جانے کے بعد مسجد کی خاموشی بدل گئی۔ اب وہ ویران نہیں تھی، وہ بھری ہوئی تھی۔ کبھی کبھی رات کو صحن میں ہلکی روشنی دکھ جاتی، ہوا میں میٹھی خوشبو پھیل جاتی۔ میں سمجھ جاتا ہوں وہ دیکھنے آئے ہیں۔ مسجد آج پوری طرح آباد ہے، لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ میں سب کو بس اتنا کہتا ہوں، جو سچی نیت سے اللہ کے راستے پر چلتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ اور یہ کہانی میری نہیں ہے، اس یقین کی ہے جو ڈر سے بڑا ہوتا ہے۔ وقت رکتا نہیں، وہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ دن بیتے، مہینے گزرے، سال بھی نکل گئے۔ مسجد اب پوری طرح آباد تھی۔ فجر سے لے کر عشاء تک نمازیوں کی آواجاہی رہتی تھی۔ بچوں کی قرآن پڑھنے کی آواز، بزرگوں کی دعائیں اور جوانوں کی امیدیں اس جگہ کو بھر چکی تھی۔ اب وہ ڈر نہیں رہا،
جو لوگ کبھی اس مسجد کا نام سن کر راستہ بدل لیتے تھے وہ اب یہاں سکون ڈھونڈنے آتے۔ کوئی پوچھتا یہاں کچھ الگ سا کیوں محسوس ہوتا ہے، میں بس مسکرا دیتا، کچھ باتیں کہنے کے لیے نہیں ہوتی، محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ میری عادت بن گئی۔ آج بھی ہر فرض کے بعد میں کچھ دیر اسی جگہ پر بیٹھتا ہوں جہاں وہ تینوں اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ کبھی کبھی لگتا ہے جیسے کوئی پاس کھڑا ہے، جیسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ نہ ڈر لگتا ہے نہ حیرانی ہوتی ہے، بس ایک سکون ہوتا ہے۔ لوگوں کے لیے یہ بس ایک کہانی ہے۔ گاؤں کے نئے لوگ پوچھتے ہیں اس مسجد کے بارے میں کچھ سنا تھا پہلے؟ بزرگ بس اتنا کہتے ہیں، اب یہاں بس برکت ہے اور یہ کافی ہے۔ آخری بات یہ اس کہانی سے اگر کوئی ایک بات سمجھ میں آتی ہے تو وہ یہ ہے، اللہ کا گھر کبھی خالی نہیں ہوتا۔ اگر انسان نہ آئے تو اللہ اپنی مخلوق بھیج دیتا ہے۔ سچی نیت کبھی بیکار نہیں جاتی۔ ڈر وہی تک ہوتا ہے تک یہی یقین ہوتا ہے۔ اور ہاں، یہ کہانی سنانے والے کی نہیں ہے، یہ سنی سنائی ہے، پیڑھیوں سے چلی آ رہی ہے۔ کچھ لوگ اسے مانتے ہیں، کچھ نہیں، لیکن جو ایک بار اس احساس کو سمجھ لے اس کے لیے مسجد صرف عمارت نہیں رہتی، وہ روشنی بن جاتی ہے۔